ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ارباب بھائی یہ سوال آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو دوپٹے پر اگر قرآن کی آیات ہوں اور وہ کسی دلہن کے سر پہ ڈالا جائے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل یہاں پر ہے کہ ہم پوری شادی جو ہے وہ حرام میں گزارتے ہیں اور آخر میں ثواباً جو ہے قرآن ان کے سر پہ رکھ دیا یا ایک چادر قرآن والی آیاتوں والی اس کے سر پہ ڈال دی۔ اب ہم نے سمجھا کہ ہم بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، اور سارا کچھ دینداری کے ساتھ ہم نے کام انجام دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ویسے اپنی شادی میں بھی، جس طرح پہلے سوال تھا کہ میوزک ہونا، ہماری شادیوں میں اکثر میوزک، گانا اور یہ بجانا جو ہوتا ہے یہ حرام عمل ہے، اور نکاح ایک پسندیدہ عمل ہے، دین کا ایک بہترین عمل۔ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، لیکن جیسے ہمارے قومی ترانے کے بھی آخری الفاظ یہ نا، سایہ خدائے ذوالجلال، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پاک و ہند کی روایت ہے۔ سعد بھائی، کیا اسی سے اخذ کیا گیا ہے کہ ہم قرآن حکیم کی کے سائے تلے دلہن کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، یا دوپٹہ جو کہ اگین سر پہ لیا جاتا ہے اس کے اوپر قرآنی آیات ہوتی ہیں؟ لے سکتے ہیں، آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ جی، جس طرح میری بہن کا ایک سوال، دونوں سوال جو وہ ایک ہی چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ عموماً بات یہ ہے کہ قرآن کے سائے میں دلہن کو ودا کرنا ہمارے عموماً یہاں عرف میں حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن میں عموماً اس میں ایک بات کہتا ہوں، قرآن کا مقصد یہ نہیں۔ قرآن کا مقصد نہ کسی کو اس کی وفات کے بعد بخشوانا ہے، نہ قرآن کا مقصد دلہن کو اس کے سائے تلے ودا کرنا ہے، قرآن کا مقصد اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ پاک و ہند کے اندر یہ تمام روایتیں ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اور پھر بات کی گئی ہمارے جو ڈریسز پر حروف لکھے جاتے ہیں، جی اس میں میں ہمیشہ لوگوں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط اس لیے کہ حروف کی بھی قدر ہوتی ہے، حروف تہجی جو ہیں بھلے وہ قرآن کا ہمارے یہاں بڑا ہے، وہ قرآن کا لفظ نہیں، دیکھیں قرآن کا حرف جو اس کے اندر ہے، ایک اخلاقاً وہ حرف قرآن کے اندر بھی تو ہا لفظ ہے، حلوہ لفظ لے لیں، ہا لفظ قرآن کے اندر بھی تو موجود ہے۔ سعد بھائی، اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال، سعودی عرب میں حال ہی میں کیلیگرافی والے یعنی آیات والے جو پینڈنٹس ہیں اور جو جولری ہیں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا آیت الکرسی یا جس طرح عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوح قرآنی یا پھر موزتین لوگ چاندی پہ یا سونے پہ کندہ کرا کر اس کو ایز اے پینڈنٹ پہنتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی بالکل، ہمارے یہاں تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں گھروں کے باہر بھی سبحان اللہ لکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے جب گھر شفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو نیچے اس طرح اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کو برکت کے لیے آویزہ کر دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن عام طور پہ خواتین جب یہ جولری پہنتی ہیں تو جیسے کچن میں جانا، باتھ روم میں جانا، بچوں کا خیال رکھنا، آپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے ہر طرف پاکی ناپاکی طہارت کا، کیسے خیال رکھا جائے اس میں؟ سدرا، میں بالکل اس بات کو کہتی ہوں کہ منادی نہیں ہے، آپ کا شوق ہے آپ پہنے، آیت الکرسی پہنے، اللہ کا نام پہنے، لیکن آپ آنے جانے میں استعمال کرو، اس بات کا خیال رکھیں کہ پھر آپ یہ پہن کے واش روم نہیں جائیں گی۔ ہو جاتے ہیں نا انسان بے دہانی میں چل جاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کلیئر کروں، بہت ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیات کو ہم بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب ہم کسی پر بھی آویزہ کریں گے، اپنے ساتھ پہنیں گے، تو پھر ہمیں ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اب باوضو جب رہیں گے تو اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے تو اتار کے رکھ کے جاؤں، تو پھر اتنی اگر احتیاط کر سکتے ہیں تو پھر پہنیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر پہننا حرام ہے۔ وہی ادب کی بات ہو گئی، ادب ہو سکے تو میں حرام بھی ہے نا، ایک عمل بھی حرام ہے۔ مثلا اگر آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، آپ کے بدن کے ساتھ وہ ٹچ ہو رہا ہے اور وضو نہیں ہے تو یہ حرام کام ہے۔ دیکھیں یہ تو ایک وہ ہے کہ فرض کریں اگر کسی چیز پہ قرآن کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یا درود شریف جیسے ہے تو آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، یا آیت الکرسی ہے آپ اس کو توڑ کے بغیر وضو کے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ راستے میں اور آپ آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ الفاظ کے درمیان پڑھ سکتے ہیں پورا قرآن بھی، مثلا اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں۔ پہنا ہوا ہے تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ضروری ہے کہ بھئی میں نے اگر یہ پہنے اپنے شوق کے لیے تو میں کسی ایسی جگہ پہ نہ جاؤں۔ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، بغیر وضو کے قرآن حکیم کی تلاوت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس میں بھی تو آپ کو پکڑنا پڑے گا نا، یعنی آپ کتاب پڑھتے ہیں یا تلاوت پڑھتے ہیں، آپ اس کی جلد کو پکڑ رہے ہیں۔ اچھا، آپ جلد کو جب پکڑ رہے ہیں، ہاتھ نہیں لگا رہے، حتیٰ کہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات کہوں کہ فرعون کا نام لکھا ہوا ہے، فرعون کے نام کو بھی آپ جو کیونکہ قرآن کا وہ حرف ہے اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ، ٹھیک ہے، مگر جلد کو، اس کے حاشیے کو میں بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتا ہوں۔